طرف سے اور آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی واضح طور پر یہ بیان آیا ہے کہ شدید غم و غصہ ہے اور اس نازک وقت میں متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاک فوج کو۔ دیکھیں جی، میرے خیال میں تو بڑی سوچی سمجھی حکمت عملی ہے عمران خان صاحب کی، جس کے تحت انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ اب سے کچھ دن پہلے تک انہیں نظر آ رہا تھا کہ آرمی چیف کی پتہ نہیں تبدیلی ہوگی یا توسیع ہوگی، اور وہ نومبر سے پہلے وہ کسی بھی طریقے سے حکومت گرانا چاہ رہے تھے۔ تو اب سے کوئی 1.5-2 ہفتے پہلے ان کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ جو آرمی چیف کا معاملہ ہے وہ تو حکومت طے کرے گی یا جو بھی معاملات ہوں گے، مگر اب واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی ایک حکمت عملی ہے۔ پہلے وہ موجودہ آرمی چیف اور موجودہ عسکری قیادت پر بھرپور دباؤ ڈال رہے تھے، وہ خود نیوٹرلز کہتے تھے، نیوٹرلز کہہ کر تنقید کرتے تھے۔ پارٹی کے نیچے کی قیادت جس میں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ بھی شامل ہیں، وہ براہ راست تنقید کرتی تھی اور کہتی تھی کہ جو سازش ہوئی ہے اس سازش کا نیوٹرلز بھی کردار ہے۔ یعنی پہلے وہ موجودہ عسکری قیادت پر دباؤ ڈال رہے تھے اور اب وہ مستقبل کی عسکری قیادت کو پہلے ہی بیک فٹ پر لے جانا چاہتے ہیں۔ جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ نومبر تک وہ الیکشن نہیں لے پائیں گے اور آئی ایم ایف کا پروگرام بھی بحال ہو گیا ہے، ڈیفالٹ کا خطرہ بھی ٹل گیا ہے اور حکومت نہیں جا رہی ہے، تو انہوں نے ابھی سے جو مستقبل کی عسکری قیادت ہے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ خان صاحب کی آپ کو ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کا ہمیشہ حصہ نظر آتا ہے اور وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایک دباؤ ڈالتے ہیں، عدالتوں پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے جوڈیشل میجسٹریٹ کہہ کر ایک ایڈیشنل سیشن جج پر دباؤ ڈالا، پھر اپنے بیان پر بھی قائم رہے۔ تو ایک حکمت عملی کے تحت وہ آگے بڑھتے ہیں کہ جی اس سے پہلے کہ میرے خلاف فیصلے آئیں، اس سے پہلے کہ میرا ساتھ نہ دینے کا سوچا جائے، اس سے پہلے کہ اپنا جمہوری کردار ادا کرنے کا سوچا جائے، اس سے پہلے ہی اتنا دباؤ ڈال دو کہ نئے آرمی چیف کو عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی اتنا دباؤ ہو کہ وہ حکومت کے خلاف جائے یا میری سپورٹ میں آئے اور کوشش کرے کہ وہ ایک اچھا پبلک امیج کے لیے اسٹرائیو کرتا نظر آئے۔ آج سے پہلے خان صاحب اس دباؤ میں کامیاب ہوئے ہیں اور اسی دباؤ اور اسی حکمت عملی کا حصہ نظر آتا ہے۔ اگر خان صاحب کا ماضی دیکھیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں لگا سکتے، کوئی محب وطن جرنیل نہیں لگا سکتے یا میرٹ پر نہیں لگا سکتے، تو جنرل مشرف لگائے تھے نواز شریف صاحب نے، اور جنرل مشرف کے ریفرنڈم کو ووٹ دیا تھا عمران خان صاحب نے۔ جنرل کیانی کو توسیع دی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور جنرل کیانی کے زمانے میں جنرل پاشا پر الزام لگا کہ وہ کاف لیگ کو توڑ کر تحریک انصاف میں لوگوں کو شامل کرا رہے ہیں، الزام لگایا پرویز الہی صاحب اور چودھری شہراز الدین صاحب نے۔ پھر راحیل شریف صاحب کو لگایا نواز شریف صاحب نے، اور راحیل شریف صاحب کے سامنے 2014 کا دھرنا ہوا جس پر جنرل ظہیر الاسلام پر الزام لگا کہ تحریک انصاف کا دھرنا انہوں نے سپورٹ کیا اور ساری کی ساری سازش کا حصہ ہوا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جنرل باجوہ کو لگایا پھر نواز شریف صاحب نے اور توسیع دی عمران خان صاحب نے، اور ان کا بھرپور دفاع کیا کہ بھائی یہ تو بڑے زبردست آرمی چیف ہے، انہوں نے ہر پالیسی میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ تو جہاں تک جب آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی پارٹی کو سپورٹ کریں گے، ان کے سیاسی ایجنڈا میں شامل ہوں گے، اپنے حلف یا اپنا جو آپ کا مینڈیٹ ہے اس کے خلاف جائیں گے، تو خان صاحب آپ کی تعریفیں کرتے نظر آئیں گے، بے شک آپ کو نواز شریف نے لگایا ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی نے توسیع دی ہو یا کسی اور نے لگایا ہو۔ جب آپ ان کے سیاسی ایجنڈے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کو متنازع بنائیں گے، بے شک آپ اس وقت آرمی چیف بنے ہوں یا نہ بنے ہوں، اور آپ کے آرمی چیف بننے میں 3 مہینے ہوں اور عمران خان صاحب کو نہ پتا ہو کون بنے گا، مگر انہوں نے ابھی سے متنازع بنانا شروع کر دیا ہے تاکہ نئے آرمی چیف پر پہلے سے دباؤ پڑ جائے کہ جی آپ کی حب الوطنی پہ سوال اٹھ جائے گا، آپ کے میرٹ پر ہونے پر سوال اٹھ جائے گا۔ ہاں ادروائز اگر خان صاحب کے ساتھ آپ کھڑے ہیں تو کسی نے بھی لگایا ہو، دیکھ لیں آپ ماضی کی ہسٹری۔ لیکن شاہ صاحب ایک اس میں معاملہ بھی ہے، وہ جو محب وطن سے متعلق انہوں نے بات کی، ظاہر ہے پوری بات کرنے کی ضرورت، لیکن یہ کہ محب وطن کا جو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آ گیا محب وطن تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی، یعنی انہوں نے مخاطب کیا حکومت کو، اس پر تو بڑا ری ایکشن آیا، یعنی اس پر صدر مملکت نے ری ایکشن دیا، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ری ایکشن دیا، پھر اس پر پاک فوج کا بھی یہ ری ایکشن آ گیا ہے کہ اگر پاک فوج کی سینئر قیادت کی اہلیت حب الوطنی دہائیوں پر محیط ہے، بے داغ ہے، شاندار عسکری خدمات سے آیا ہے، تو سب نے ہی، یعنی کوئی ایسا رہا نہیں ہے جس نے اس بیان کی مذمت نہ کی ہو عمران خان کے۔ دیکھیں جی، خان صاحب نئی لائنز ٹیسٹ کر رہے ہیں، ورنہ خان صاحب تو حب الوطنی کے اور غداری کے فتوے اور کسی کو شرک کے فتوے، مشرک ہونے کے فتوے وہ سویلینز پر تو بانٹتے ہی رہتے ہیں، وہ مخالف جرنلسٹ پر بھی بانٹتے رہتے ہیں، وہ سیاستدانوں پہ بھی بانٹتے رہتے ہیں، جو جرنلسٹ فیئر رپورٹنگ کرے ان کے خلاف بھی بات کرتے نظر آتے ہیں، جو ان کے خلاف اگر کوئی بات کر دے، ان کے خلاف کوئی فیئر رپورٹنگ کر دے، تو وہ سویلینز کے حوالے سے تو خان صاحب بہت کھلا دل ہے خان صاحب کا کہ غداری کے، ان کی حب الوطنی پر سوال اٹھانے کے، ان پر کرپشن کے جھوٹے الزامات لگانے کے، اور یا پھر ان کے مذہبی جذبات ان کے خلاف ابھارنے کے خان صاحب کرتے رہے ہیں۔ وہ نئی لائنز ٹیسٹ کر رہے ہیں اس وقت کہ عدلیہ کے خلاف بھی وہ وہی لائنز کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں نظر آیا کہ عدلیہ کی طرف سے نوٹس ہوا، مگر جب نوٹس ہوا تو خان صاحب نے اپنے بیان کا دفاع کیا، پھر وہ فوج کے حوالے سے بھی وہی لائنز کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو وہ سویلینز کے خلاف، ملک کی صحافیوں کے خلاف استعمال کرتے آئے ہیں۔ آج سے پہلے انہیں ہمیشہ سویلینز کے خلاف، سویلین سیاستدانوں کے خلاف، جرنلسٹ کے خلاف کامیابی ہوئی ہے ان چیزوں میں،
ہمیں نظر آیا ہے کہ وہ عدلیہ پر بھی دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ابھی ایک نیا ٹیسٹ ہے جس میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کو بھی اسی طریقے سے بیک فٹ پر کیا جائے, فوج کی اعلیٰ عسکری قیادت کو بھی بیک فٹ پر کیا جائے, اور جس نے آرمی چیف بننا ہے 3 مہینے بعد ان کی حب الوطنی پر اور کرپشن کے خلاف ان کا کیا نیریٹو ہوگا اس پر بھی سوال اٹھا دیا جائے. انہوں نے یہ ٹرائی کیا ہے موجودہ عسکری قیادت پر بھی کہ ان کے لیے کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے, نیوٹرلز کے نام لے کر, مگر جب اس میں فائدہ نہیں ہوا تو ایک نئی حکمت عملی ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسے ہی خان صاحب نے جذبات میں کہہ دیا, کیونکہ وہ انہوں نے پلی تو یہی لی تھی کہ زیبا چودھری صاحبہ کے خلاف بھی انہوں نے جذبات میں کہہ دیا, مگر اپنے بیان کا 2 دفعہ اگلے جلسوں میں انہوں نے دفاع کیا. یہ بات بھی بڑی سوچی سمجھی حکمت عملی ہے کہ موجودہ عسکری قیادت دباؤ میں نہیں آ پائی ہے اور بیانیہ نہیں بن پایا کہ یہ کسی بھی طریقے سے ایک بیرونی سازش کا حصہ تھے. تو جو مستقبل کی عسکری قیادت ہے اس کو ابھی سے دباؤ میں لے آؤ کہ جو بھی ہوگا اسے, جو بھی آرمی چیف بنے اس کو یہی دفاع ہو, اس کے ذہن میں ہو کہ میں نے اپنے آپ کو, اگر میں نہیں کروں گا کچھ جو کہ عمران خان صاحب کی منشا کے مطابق ہے, تو میری حب الوطنی پر سوال نہ اٹھ جائے, میرے کرپشن کا ساتھی ہونے پر نہ سوال اٹھ جائے. خان صاحب یہ سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت. جی اچھا, یہ کہیے گا جو ریاست پاکستان سے متعلق یعنی اب تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے ان بیانات پر کہ ریاست پاکستان کے لیے بھی یہ نامناسب ہے اس طرح کے بیانات, اور یہ آپ نے سابق وزیر خزانہ کی وہ گفتگو بھی آپ نے دیکھی, وہ بھی ریاست پاکستان سے متعلق سوال ہوا تھا کہ کہیں ریاست کو خطرہ تو نہیں ہوگا, انہوں نے کہا ہوگا تو, لیکن یہ کہ ہمیں اپنی سیاسی حکمت عملی تو بنانی ہے. تو آپ یہ کہیے کہ اب کیا کوئی ری ایکشن ریاست پاکستان کی طرف سے کوئی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیے جی, خان صاحب کی جو سیاست ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے دھرنے سے لے کر اب تک. ظاہر خان صاحب ایک ایسے سیاستدان ہیں جو کہ بیانیہ بنانے جانتے ہیں, مگر ان پہ یہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ وہ حکومت مخالف اور ریاست مخالف ایک لائن نہیں کھینچ پاتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں لوگوں سے کہ ہنڈی حوالے سے پیسے بھیجیں تو 2014 کی باتیں ہیں, جس وقت باقاعدہ طور پر جو عناصر تھے اسٹیبلشمنٹ کے وہ ان کے پیچھے تھے, ان کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی, تو یہ باتیں تو وہ کرتے رہے ہیں. پہلی دفعہ ہے شاید کہ تاثر ہے کہ وہ اپوزٹ سائڈ پر جا کر یہ باتیں کر رہے ہیں, تو شاید باتیں زیادہ نوٹس ہو رہی ہیں, ورنہ 2014 کے دھرنے میں جب باقاعدہ طور پر سپورٹ کے ساتھ وہ دھرنے دے رہے تھے تو یہ ساری باتیں کر چکے ہیں جس میں سوال اٹھتا تھا کہ وہ ریاست کے ساتھ کھڑے یا نہیں. وہ سی پیک کے خلاف بات کرتے تھے, وہ چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو لون کہہ دیتے تھے, اور وہ بھی بہت مہنگا لون کہتے تھے, اور پھر چائنا کے اوپر تنقید کرتے تھے, سی پیک پروجیکٹس کے اوپر تنقید کرتے تھے. وہی تنقید بعد میں امریکہ کی طرف سے بھی استعمال کی گئی کہ جی پاکستان میں جو الزامات ہیں وہ تو سارے کے سارے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کی طرف سے لگائے ہوئے تھے سی پیک پر, جو بعد میں عمران خان امریکہ کی طرف سے بھی لگائے گئے. مگر اس وقت ایک الگ سائڈ پر کھڑے تھے خان صاحب, ایک الگ سائڈ پر کھڑے ہیں, جس کی وجہ سے جو ان کا IMF کا بیان ہے وہ ظاہر ہے وہ بہت ہی ایک ایسا بیان ہے جس سے اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا تو ریاست کو نقصان ہوتا. خان صاحب خود بھی پھر کیا حکومت کر لیتے ایسے ملک پر جو کہ ڈیفالٹ کر گیا ہوتا. مگر خان صاحب نہیں فرق کر پا رہے ہیں اس وقت کہ ان کا سیاسی فائدہ اور سیاسی نقصان اور پاکستان کا سیاسی فائدہ اور سیاسی نقصان ایک ہی ہو سکتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ان کا سیاسی فائدہ ہو, بے شک ملک کا نقصان ہو جائے اور IMF کے پروگرام کے تحت پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. یہ ایک بڑی بڑی خطرناک بات ہے جن کو وہ کراس کر رہے ہیں. اچھا, ان بیانات کو آپ مزید بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا اب تھوڑا سا رکیں گے خان صاحب, کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ کہا گیا کہ ہم سے کوئی ریلیف کی اب امید اس طریقے سے نہیں رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو مرضی آپ کے منہ میں آئے آپ بول دیں اور کوئی ریگولیٹر بھی نہ ہو جو آپ کو روک سکے. تو آپ آنے والے وقت میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی پابندیاں یا کچھ اس قسم کا کوئی اقدام کیے جائیں گے کہ خان صاحب ذرا سا رکیں, تھمیں اور ٹرانسگریس نہ کریں؟ دیکھیے جی, جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے اگر کہ خان صاحب کے حوالے سے کہ اگر انہوں نے کوئی کنٹیمپٹ کی بات کی ہے, کسی جج کو دھمکی کا معاملہ کیا ہے تو قانونی طور پر ہو. اگر ماورا قانون کوئی چیز ہوگی تو وہ ٹھہر نہیں پائے گی, اور ظاہر ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ وہ نہیں ٹھہر پائی ہے. مگر جو قانون کے مطابق بھی مختلف کیسز ہیں, ہم نے دیکھا کہ 25 مئی کو وہ انہوں نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی, عدالت نے خود نے سپریم کورٹ نے اس حوالے سے اداروں سے رپورٹس مانگی تھی 1 ہفتے کے اندر اندر, مگر آج تک وہ معاملہ 1 جون کے بعد عدالت ٹیک اپ نہیں کر پائی ہے. اب یہ قانونی طور پر کوئی چارہ جوئی کا معاملہ ہے. پھر ہم نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا کہ جی ممکنہ طور پر مبینہ طور پر آپ نے کنٹیمپٹ کی ہے جونیئر جج کو دھمکی دے کر. پھر خان صاحب نے باقاعدہ طور پر جو جواب جمع کرایا اس میں تو انہوں نے بینچ کی تشکیل پر سوال اٹھا دیے, نوٹس لینے پر سوالات اٹھا دیے, اپنے بیان کا وہ دفاع کرتے نظر آئے. یہ تک کہہ دیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جوڈیشل آفیسر ہے. مگر عدالت نے باقاعدہ طور پر انہیں مزید 1 ہفتے کا موقع دیا کہ سوچ بچار کر لیں. ہمیں نظر آیا کہ ظاہر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بہت دلیر ججز ہیں, ان کی بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے, مگر وہ خان صاحب جس طریقے سے بیانیہ بناتے ہیں جیسے جو کہ انہوں نے بنایا اپنے جلسوں میں, تو وہ تو ISPR نے جو بیان دیا ہے اور عمران خان نے جو کچھ کہا تھا اس سے متعلق تجزیہ دے رہے تھے. شاہ زیب خان زادہ, بہت شکریہ آپ کا. اور برطانیہ کے نئے وزیر اعظم